السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی آج آپ پڑھیے، آپ قرآن کو اسٹارٹ کریے، بتا دیے کہاں سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جی رک جائیے، کافی، جزاک اللہ خیرا۔ جی جناب، تو آخری مرتبہ کیا بات چل رہی تھی، سائڈ میں کر دیجیے بول دیں۔ جی یہودی جبریل علیہ السلام، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو ان کا انکار کرتے تھے، اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جو کسی فرشتے پہ یا کسی پہ ایمان نہیں لایا تو وہ نہ ہی کسی رسول پہ نہ ہی کسی دوسرے فرشتے پہ ایمان۔ بہت اچھے، جی پچھلی مرتبہ نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کی ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ تھی، دوسری وجہ کہ وہ ان میں سے جو ایک گروپ آیا تھا نبی کے پاس میں کچھ سوالات کیے تھے، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کے صحیح جواب دیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے مان لیں گے۔ آخری سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ آپ پہ وہی کون لاتے ہیں، ان کا جبریل علیہ السلام، تو وہ جو ہمارا دشمن ہے تو ہم ایمان نہیں رہتے۔ تو پھر اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا تھا کہ جو دشمن ہے جبریل کا وہ سبھی کا دشمن ہے، اس کو ٹھیک ہے، جی بتائیے۔ جو جبریل کے دشمن ہیں، میکائیل کے، اور جتنے بھی نام تھے، اور ملائکہ کے رسولوں کے، اور تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، ان کافر کا۔ بہتر، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ تقریباً ہو گیا، چلیے۔ تو آج ہمارے سامنے آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ واو مطلب ہوتا ہے اور، وا مطلب اور، لقد مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ واو مطلب اور، لقد مطلب بے شک۔ اصل میں لام اور قاف قد دونوں کا مطلب بے شک کر لیجیے ابھی کے لیے۔ وَلَقَدْ اور بے شک، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک ہم نے اتارا ہے، الیک آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا آپ کی؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کی؟ کہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بتا دیجیے کہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ واو مطلب اور، لقد مطلب بے شک، وَلَقَدْ اور بے شک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بے شک، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے، الیک آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا اتارا ہے وہاں پر آگے موجود ہے، آیاتن آیات کو، ہم نے آپ کی طرف آیات کو اتارا ہے۔ اب وہ آیات کیسی ہیں وہ موجود ہے، بیناتن وہ آیات واضح کرنے والی ہیں، وہ آیات واضح کرنے والی ہیں، یا پھر یہ بول لیجئے وہ آیات خود واضح ہیں، بالکل ظاہر اور کھلم کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح اور کھلم کھلا آیات کو اتار دیا ہے۔ وما اور نہیں، وما اور نہیں، یکفرو کفر کرتے ہیں، وما اور نہیں، یکفرو کفر کرتے ہیں، بہا ان آیات کا، اور نہیں کفر کرتے ہیں بہا ان آیات کا، الا الفاسقون مگر یا سوائے فاسق لوگ، سوائے فاسق لوگوں کے۔ مطلب وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان آیات کا انکار، ان آیات کا کفر صرف اور صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اتنی باتیں لکھ لی آپ لوگوں نے،
تو آیت ہے وَلَقَدْ اور بے شک. دیکھیے لام کا مطلب بھی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور قد مطلب بھی الگ ہے. اللہ نے ان دو الفاظ کو ایک ساتھ ملا دیا اور کہا لقد. لام کا استعمال ہوتا ہے کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے, زور پیدا کرنے کے لیے, اور قد کا استعمال بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو ڈبل تاکید یہاں پر آ گئی ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً. تاکید مطلب کہ ہاں یہ کام ہوا ہی ہے. وَلَقَدْ اور بے شک اور یقیناً کیا کیا, انزلنا ہم نے اتارا ہے, ہم نے نازل کیا ہے. کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. کیا اتارا ہے؟ الیکا آپ کی طرف, آیاتن آیات کو. ایک بات بتائیے, یہاں پر کن آیات کے اتارنے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر کن آیات کے نازل کرنے یا اتارنے کی بات بولی جا رہی ہے؟ کوئی گیس؟ قرآن کریم کی. احسنت. ٹھیک ہے, تو بات چل رہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ آپ کی طرف نازل کر دی ہیں. یہاں رک کر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتاؤں. قرآن کریم میں جتنے بھی ورسز ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ آیات. ٹھیک ہے, اور اس کا سنگولر آتا ہے آیتن, جبکہ آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت اور نشانی. آیت مطلب علامت, نشانی اور سمبل. قرآن کریم کی تمام آیات کو کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ علامت اور نشانی ہے. کس چیز کی علامت ہیں؟ بتائیے, کس چیز کی نشانی ہے قرآن کریم کی آیات؟ بتائیے. اللہ کے ایک ہونے کے. بہت اچھے. اور کس چیز کی؟ اللہ کے ہونے کی. اللہ کے ہونے کی. اور یہ طرح طرح جو پیچھے گزر چکا وہ آ جانے والا. جی جناب بتائیے. قرآن کی ہر آیت نشانی ہے. کس چیز کی نشانی ہے؟ ہاں بالکل نیڈر ہو کے بولیے. اللہ. کئی باتیں آپ بول سکتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ہر ورس کو آیت بولا. مطلب کہ ہر آیت کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. نشانی کس چیز کی؟ کہ ہاں یہ جو کتاب ہے وہ اللہ ہی کی نازل کرتا ہے. لہٰذا ہر آیت بہت ہی عجیب و غریب ہے. دیکھیے ایک کمپلیٹ آیت ہے, اس آیت کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر بھی کیا ہے؟ نشانی ہے کہ ہاں بھائی یہ قرآن اللہ کا ہی ہے. اس آیت میں استعمال ہونے والا ہر لفظ نشانی ہے. کیوں؟ اگر اس لفظ کو وہاں سے ہٹا دیں تو میننگ میں خرائی پیدا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یا اس میننگ کا جو مطلب ہے وہ مفہوم, وہ معنی بھی نشانی ہے اپنے طور پر. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ایک مثال لکھی ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر. دیکھیے یہ آیت ہے قرآن کریم کی, سورہ صافات کے نمبر 125 ہے. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. سب کو دکھ رہی ہے؟ اتدعون بعلا مطلب کیا آپ بلاتے ہو, کیا آپ دعائیں کرتے ہو, بعلا بال بت سے, کیا آپ پکارتے ہو بال بت کو, وتذرون اور آپ چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین اس خالق کو جو سب سے بہتر ہے. یہاں پر بہت ہی اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے. اتدعون بعلا کیا آپ لوگ بال بت کو بلاتے ہو, پکارتے ہو, وتذرون اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین جو خالق سب سے بہتر ہے. دیکھیے اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا, وذر معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا, لیکن ایک لفظ اور ہے جسے ہم بولتے ہیں ودع. ٹھیک, دیکھیے اتدعون اگر ہم یہاں دال پر سکون لگائیں کیا مطلب ہوگا؟ کیا آپ لوگ بلاتے ہو, لیکن اگر یہیں اسی دال پر میں زبر لگا دوں پتہ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگ چھوڑتے ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اتدعون کیا آپ لوگ بلاتے ہو یا پکارتے ہو بال بت کو اور چھوڑ دیتے ہو بہتر خالق کو. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وداع معنی بھی چھوڑنا ہوتے ہیں. سب لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ وداع مطلب چھوڑنا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے چھوڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا, جبکہ یہاں پر اسی گنجائش تھی. اللہ کیا بولتا؟ اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین, لیکن اللہ نے چھوڑنے کے لیے کیا استعمال کیا؟ وتذرون. جانتے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کریم کا ہر لفظ معجزہ ہے اپنے اندر. یہ ہر لفظ نشانی ہے. اگر اس کو یہاں سے ہٹا دیں
تو معنی میں خرابی پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ اگر تذرون کی جگہ تدعون بولیں تو خرابی پیدا ہو جائے گی. کیسے پیدا ہوگی بتائیے؟ کوئی گیس؟ دونوں کا مطلب چھوڑنا ہے. استعمال ہو رہا ہے تدعون، استعمال ہو رہا ہے یہ اس کی جگہ. مطلب یہ ہے کہ تذرون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑ دینا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف چھوڑ دینا. اگر اللہ یہ استعمال کرتا تو کیا مطلب ہوتا کہ کیا بال بدھ کو بلاتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو. تو میننگ میں اتنا امپیکٹ اور اتنا زور نہیں آتا. استعمال یہ ہوا کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو پھر بھی اس کو چھوڑ دیتے ہو. کیا مطلب ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑ دینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت یا اس آیت میں موجود ہر لفظ ایک نشانی اور علامت ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا اسٹرکچر جو ہے آیت کا وہ بھی نشانی ہے، اس کا جو مفہوم اور میننگ ہے وہ بھی نشانی ہے. اس لیے کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ آیات یعنی کہ نشانیاں ہیں. بات سمجھ گئے؟ اچھا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف. کن کی طرف؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بینات، ایسی آیات جو واضح کرنے والی ہیں. بینات، ایسی آیات جو واضح کرنے والی ہیں. کیا واضح کر رہی ہیں آیات؟ حق اور باطل کو. اور جی قرآن کی یہ آیت کیا واضح کر رہی ہیں؟ جو لگا بینات نہیں، واضح کرنے والی. کیا واضح کر رہی ہیں؟ جی بولے بولے کیا واضح کر رہی ہیں آیات؟ صرف حق اور باطل کو، اور کچھ؟ اللہ کی طرف سے. کیا اللہ کی طرف سے ہو؟ قرآن اللہ کی طرف سے. اچھا اور کچھ؟ جی جناب لیٹ آئے ہیں، بتائیے. آیت ہے نا الیک آیات بینات، مطلب واضح کرنے والی آیت. کیا واضح کر رہی ہیں؟ فرق کریں گے سچ اور جھوٹ کے درمیان. آپ کو بات جی کیا واضح کر رہے ہیں؟ جو چیز سوچو گی وہ واضح کریں گے. یہ واضح کر رہی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سچے نبی ہیں، آپ کی رسالت میں جھوٹ نہیں ہے، آپ سچے نبی ہیں، آپ کی نبوت رسالت سب کچھ کیا ہے؟ سچی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف ایسی آیات کو، ایسی نشانیوں کو جو واضح کرتے ہیں کہ ہاں آپ ہی سچے نبی ہیں، آپ ہی سچے کیا ہیں؟ رسول ہیں. اور یہ بات سچائی ہے. دیکھیے اب یہ کیسے واضح کرتی ہیں نبی کی سچائی کو؟ سوال ہے نا. کیا بات آئی کہ یہ آیت واضح کرتی ہیں کہ ہاں آپ سچے نبی ہیں، مگر کیسے کرتی ہیں؟ کیا طریقہ ہے واضح کرنے کا؟ یہ بات سوچنے والی ہے. اس طرح واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی خرابیوں کو پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہود کے جو بڑے لوگ تھے، جو لیڈر تھے، ان کے جو ایک طرح سے پیشوا تھے یا جو ان کے پوروج تھے، ان کی خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی کہ دیکھو ان میں یہ خرابیاں تھیں. فار ایگزامپل قرآن بیان کرتا ہے کہ جو ان کے اسلاف تھے، کن کے؟ یہود کے، انہوں نے تورات میں تحریف اور بدلاؤ کر دیے تھا. انہوں نے احکام کو چینج کر دیا، بدلاؤ پیش کر دیے. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جو ان کے بڑے لوگ تھے، یہ لوگ کیا تھے؟ حق بات کو چھپانے والے تھے. انہوں نے حق بات کو چھپایا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ دیکھیے یہود آپ کو کیا مانتے ہیں؟ آپ امی ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب اگر آپ امی ہیں، آپ سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، تو پھر آپ کیسے ان کے بڑوں کا سچ سامنے لا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آیت کیا ہے؟ یہ ایسی آیات ہیں قرآن کی جو سچ واضح کرتی ہیں. کیا سچ؟ کہ ہاں آپ سچے نبی ہیں. کیسے واضح کرتی ہیں؟ کہ یہ ان کے بڑوں کا جھوٹ آپ کے سامنے لاتی ہیں. اب اگر آپ سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ سچ کیسے واضح کر رہے ہیں؟ بھائی سچ کیسے معلوم ہوتا ہے انسان کو؟ سن کر یا پڑھ کر. اور دونوں سورس وہاں پر نہیں تھیں. آپ سے نہیں پڑھنا نہیں سننا آ رہا ہے کہ کوئی انسان آئے اور آپ کو بتا دے. کوئی ایسا قابل انسان نہیں تھا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کریم کی آیات وہ آیات ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ آپ ہی سچے نبی ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے نالج کی. تو آپ کے پاس نالج کہاں سے آ رہی ہے؟ اس ذات کے پاس سے آ رہی ہے. اس
کا مطلب کیا ہے؟ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ برحق کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو ہر چیز واضح کرنے والی۔ کیا واضح کر رہی ہیں؟ کہ آپ ہی سچے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا آگے ہے، اچھا ایک منٹ یہاں رکیے۔ دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ خود چیزوں کو واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن خود باتوں کو واضح کرتا ہے، مگر یہ وضاحت ہر انسان کو نہیں ملتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن خود اپنے میں وضاحت ہے اور پوری تفسیر سے موجود ہے، مگر یہ وضاحت ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے عمى، اندھے پن کی ایک علامت ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمى، قرآن کریم کفار مکہ کے لیے ایک اندھیرا ہے، ایک اندھیرا پن ہے، ایک نابینگی ہے کہ وہ لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی یہاں پر آیت نمبر آئی تھنک 113 ہے، وہاں پر ارشاد یہ ہے کہ ھذا بیان للناس، قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے۔ قرآن جو ہے وہ کیا لوگوں کے لیے وضاحت ہے، جبکہ یہ آیت سورہ فصلت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، قرآن کریم کفار مکہ کے لیے ایک اندھا پن ہے یا ان کو اس سے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت بول رہی ہے کہ جو قرآن کریم ہے وہ ہر انسان کے لیے وضاحت ہے، جبکہ ایک آیت کیا بول رہی ہے کہ نہیں، قرآن کریم کفار مکہ کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ نہیں، بلکہ وہ ان کے لیے وضاحت نہیں کرتا۔ اس سے کیا بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن بذات خود وضاحت ہے، قرآن خود وضاحت کرتا ہے، مگر یہ وضاحت ہر انسان کو مل جائے ایسا نہیں ہونے والا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے یہاں لگن ہو، تڑپ ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، تبھی یہ ہدایت آپ کو ملنے والی ہے، تبھی وضاحت آپ کو ملنے والی ہے۔ اگر آپ کے یہاں شوق نہیں ہے، آپ انکار کرتے ہو، آپ جھٹلاتے ہو، تو یہ وضاحت آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ بینات، قرآن کی آیات واضح کرنے والی ہیں۔ میں نے کیا کہا آپ سے کہ قرآن کی ہر آیت مکمل وضاحت ہے، کرتی ہے وضاحت، مگر یہ وضاحت ہر انسان کو نہیں ملتی۔ کسے ملے گی؟ جس کے یہاں شوق رغبت ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ آگے دیکھیے، وما یکفر بها الا الفاسقون، انداز بڑا ہی عجیب و غریب ہے یہاں پر آیت کا۔ کہہ رہے ہیں وما اور نہیں، وما اور نہیں، یکفر بها ان کا انکار کرتے ہیں، الا الفاسقون سوائے فاسقین کے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا انکار صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟ فاسق لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم کسی کو یہ بات بتائیں، ہم کیا بولتے ہیں کہ دیکھو فلاں کام تو وہ لوگ کرتے ہیں، تو آیت ایسی ہونی چاہیے تھی کیا کہ انکار کرتے ہیں فاسق لوگ، جبکہ آیت کیا ہے کہ انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ۔ پہلے انکار موجود ہے، پھر اس بات موجود ہے، کیا کہا پہلے؟ وما یکفر، انکار نہیں کرتے ہیں، الا الفاسقون سوائے۔ یہ انداز کیسا ہوا؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ کام فلاں لوگ کرتے ہیں، بالکل آسان بات ہے، اور آیت کیا ہے یہاں پر کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ۔ اس کی ضرورت کیا تھی کہ پہلے انکار نہیں کرتے ہیں، پھر اس بات ہے کہ ہاں کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکید پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک مثال دو، پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ دیکھیے لا مطلب نہیں، الہ مطلب کوئی معبود، الا مگر اللہ۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ کیا ہوتا جو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی معبود ہے، صرف کلمہ یہ ہوتا ہے کیا؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ کی۔ یہ انداز کیوں آتا ہے؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ سچا معبود صرف اللہ ہی ہے، سچا معبود کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ بات مطلب مقصد ہے کیا کہ وما یکفر بها الا الفاسقون، جو فاسق لوگ ہیں وہی لوگ کیا ہیں؟ صحیح طور پر انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یا وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اچھا فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
فاسق کسے بولتے ہیں؟ ہم لوگ بولتے بھی یہ انسان فاسق و فاجر آدمی ہے، بولتے ہیں کیا مطلب فاسق کا ہے؟ جی بتائیے. نو گیس. ہاں بتائیے. جی جناب بتائیے فاسق کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کون؟ فاصلے. اچھا اور گنہگار. انکار وغیرہ. جی سوچ رہے ہیں ہم کافی، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ہاں باتیں آنے والی ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا ہے. فاسق مطلب جو کافر نہیں ہوتے ہیں، کافر سے تھوڑے سے. آپ بتائیے پہلا آپ کا. یہ فسق سے بنائے فارسی انقاف سے. بہت اچھی. انکار کرنے والے جو نہیں مانتے جھٹلاتے ہیں باتیں. سوچا کچھ نہ کچھ اثر دکھائی دیا ماشاء اللہ. خیر اور کچھ؟ جی کچھ کہہ رہے تھے آپ. اچھا اور دیکھیے فاسق بنائے فسق سے، اتنی بات صحیح تھی. ٹھیک ہے. فسق کا مطلب ہوتا ہے الخروج عن الطاعہ، اللہ کی باتوں کو ماننے سے نکل جانا، اللہ کی باتوں کو ماننے سے نکل جانا. اور فاسق بولتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں اور کھلم کھلا گناہوں کو انجام دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فاسق مطلب وہ انسان جو ظاہر کھلم کھلا گناہوں کو انجام دے. اب بتائیے کیا اس آیت میں مطلب یہی ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ لوگ فاسق ہیں؟ کون سے والے فاسق؟ جو کھلم کھلا گناہوں کو انجام دیتے ہیں، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ بات سمجھے؟ فاسق مطلب کھلم کھلا گناہوں کو انجام دینے والے. اللہ ہمارا کیا کہہ رہا ہے کہ یہود جو ہیں وہ فاسق ہیں کیونکہ وہی انکار کرتے ہیں. فاسق مطلب گناہوں کو انجام دینے والے. تو کیا مطلب یہی ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، یا پھر اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ ہے نا؟ کیا مطلب وہی یا پھر مطلب اور؟ کیونکہ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں ہر لفظ کا مطلب وہی ہو ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا ہے نا، کئی میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. بتائیے کوئی گیس؟ کئی تھوڑی ساری ہارڈ بات ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے قرآن کریم کو آپ غور سے پڑھیے، آپ کو ملے گا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ فسق کو دو معنوں میں استعمال کیا. ٹھیک ہے. فسق جو لفظ ہے اس کا استعمال قرآن میں دو طرح سے ہوا. کبھی کبھار لفظ فسق کا مطلب ہوتا ہے کفر، اور یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جو کفر سے کم ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر، اور کہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جو کفر سے کیا ہے؟ کم ہے. جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے صحابہ کرام، ہم نے حبب الیکم الایمان، ہم نے آپ کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو آپ کے دلوں میں سجا دیا ہے. آئے کیا ہے؟ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ہم نے کفر کو اور فسق کو اور نافرمانی کو آپ کے لیے برا بنا دیا ہے. یہاں پر لفظ فسق کا استعمال ہوا مگر کس میننگ میں؟ کفر کے میننگ میں نہیں. یہاں پر عام نافرمانی والا مطلب کیا ہے؟ مراد ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کبھی لفظ فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر، جو ایک بہت ہی اعلیٰ گناہ ہے، اور کئی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اس سے کم تر گناہ ہے. تو یہاں مطلب کیا ہے؟ کفر یا پھر اس سے کم تر گناہ؟ کفر. اور اختلاف کروانا ہے، بتائیے جلدی سے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر فسق کا مطلب کیا ہے؟ کفر ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کفری ہے. اتفاق پیدا کر لیا آپ لوگوں نے کیا پہلے سے؟ جی بتائیے فسق کا مطلب کفر یا اس سے کم تر گناہ؟ جی جناب بتائیے فسق کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ کفر ہے پھر اس سے کم تر گناہ ہے؟ کم تر. یہ اختلاف ہو گئے. دیکھیے مجھے معلوم تھا یہاں سے اختلاف ہونے والا ہے اس لیے میں نے پوچھا. جی آیت میں یہ شروع ہے نا تو پہلے ہی بول دیا کفر وہی کریں گے تو ظاہر ہے کافر ہیں. خیر اختلاف نہیں ہے یہاں پر، ایک ہی بات ہے جیسے کہ آپ کی اکثریت تھی کہ نہیں یہاں پر فسق کا مطلب کفر ہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا کہ یہاں جو بات ہے نا فاسقین کی، وہ مراد ہے کافر لوگ. وما یکفر بہا الا الفاسقون. ان بعض آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ جو فاسق ہیں، یعنی جو کافر لوگ ہیں. ہمارا استعمال کیسے ہے؟ بطور کفر کے. ٹھیک ہے. اچھا اس آیت سے ایک بہت ہی اہم پیغام ہمیں ملتا ہے، بہت ہی اہم فائدہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے آپ لوگ بتائیے ہمیں اس آیت سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ جی جناب بتائیے اس آیت سے کیا اہم پیغام ملا ہے؟ اہم ہونا چاہیے.
ورنہ غیر اہم تو سب کو معلوم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہم ہونا چاہیے۔ اور کوئی اس آیت سے کیا ہم پیغام مل رہے ہیں؟ اگر انکار کرتے ہیں اللہ کی بات تو ہم اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ بہت اچھے۔ اور کوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں تو ہم جی بتائیے اور کچھ اس آیت سے کیا اہم بات معلوم ہو رہی ہے، کیا بات سیکھنے کو مل رہی ہے؟ کچھ تو معلوم ہوگا نا بھائی، قرآن ہمارے لیے بھی عبرت ہے، کچھ تو سیکھنے کو ملے گا، بتائیے۔ یہ سمندر ہے، یہاں آپ سے تیراکی آنی چاہیے، تبھی آپ موتیاں لا کر نکال سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے آج بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسالت کو سچا ثابت کرنے نے کیا کیا ہے، کچھ آیات کو نازل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ سچے نبی ہیں۔ اور ایک بات اور دیکھیے آپ، جتنے ہی مشہور انبیاء کرام ہیں اللہ نے ہر ایک کے لیے آیات نازل فرمائی، معجزات، کہ بھائی ہاں یہ جو نبی ہیں ان کی باتیں سچی ہیں، یہ سچی باتیں بول رہے ہیں، یہ برحق نبی ہیں، یہ برحق رسول ہیں۔ تو آیات کیوں اترتی ہیں؟ نبی کی سچائی کو بات کرنے کی۔ جو نبی جو باتیں بول رہے ہیں وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے؟ اب سوچیے، غور سے بات سنیے، تیار ہیں؟ اب بتائیے جب اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ آیات نازل کر رہا ہے، کیوں کہ نبی جو باتیں بول رہے ہیں وہ میرے جانب سے باتیں بول رہے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب نبی کی امت کوئی بات بولے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ بات بولے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بات نہیں سمجھے؟ کیا ہے؟ نبی کے ساتھ آیت نازل فرمائی، کیوں نازل فرمائی ہے؟ کہ نبی جو باتیں بول رہے ہیں نا وہ باتیں اللہ ہی کی باتیں، تاکہ واضح کیا ہو کہ بھائی نبی سچے ہیں ہمارے۔ تو جب نبی کے ساتھ معجزات اور آیت نازل ہو رہی ہیں، کیوں؟ نبی کی سچائی واضح کرنے کے لیے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نبی کی امت بھی جب کوئی بات بولے تو دلیل دے، تاکہ کیا بات معلوم ہو کہ یہ بات اللہ کی طرف سے؟ یہاں تو غضب ہو جاتا ہے، کسی نے کوئی آڈیو شیئر کری ہے، ویڈیو شیئر کری، اگر کوئی آڈیبل چیز ہے، اگر ریڈیبل چیز ہے تو وہ چیز شیئر کر دی، پوچھا ہم نے یہ بات کہاں پر موجود ہے، پھر تو خوب غور سے دیکھتے ہیں، ارے لگتا ہے یہ وہ انسان ہیں جو ہاں ہر چیز میں، مطلب کیا لگتا ہے کہ مان لو ہم نے دلیل پوچھے، کوئی گناہ کر دیا، آپ نے یہ بات کہاں دیکھی؟ آپ بتائیے، جب بات ہو دنیا کی تو پوری ریسرچ ہوتی ہے، بھائی یہ تھیوری ان فلاں صاحب کی ہے، یہ بات ہم نے وہاں سے نوٹ کی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اور جب بات آئے دین کی تو آپ اندھ بھگت بن جائیں، یہ کہاں کا انسان؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اللہ نے آیت نازل فرمائی رسول کے ساتھ، کیوں؟ ان کے سچائی وعدے کرنے کے لیے۔ تو جب ہم بھی کوئی بات بولیں، کیا بولیں؟ دلیل کے ساتھ بات بولنی چاہیے۔ اور یقین مانیے یہی انداز پورے قرآن میں آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے کفار اگر تم سچے ہو تو دلیل لا کر پیش کرو۔ ہاتھوں برہانکم، اگر سچے ہو نا تو دلیل لا کر پیش کرو تاکہ تمہاری بات سچی ہو سکے۔ ہم آپ کو واقعہ سناؤ، واقعہ بہت اہم ہے، غور سے بات سنیے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے عمر ابن خطاب اور ایک کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ ایک کا نام کیا؟ ابو موسیٰ اشعری، اور ایک کا نام کیا ہے؟ عمر ابن خطاب۔ عمر ابن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا تھا کہ آپ میرے پاس گھر پہ آنا اور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری گھر پر آئے۔ جب گھر پر پہنچے تو ابو موسیٰ نے گھر کے دروازے کو 3 مرتبہ نوک کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جواب نہ ملنے پر ابو موسیٰ واپس آ گئے، ٹھیک ہے؟ راستے میں یا بعد میں ان سے عمر ابن خطاب کی ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ ابو موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے گھر پر آنا، آپ کیوں نہیں آئے میرے گھر پر؟ کہا کہ میں آپ کے گھر پر آیا تھا، میں نے دروازہ بھی نوک کیا مگر کسی کا جواب نہیں آیا۔ اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حدیث ہے؟ کہ جب کسی گھر پر جائیں 3 مرتبہ اجازت مانگیں، اگر نہ ملے تو آپ واپس لوٹ کر آ جائیں۔ یہ سننا تھا، عمر ابن خطاب کو بہت تعجب ہوا کہ میں نبی کا اتنا خاص ہوں، میری صحبت ان سے اتنی زیادہ ہے اور مجھے یہ بات نہیں معلوم۔ کہا کہ اس بات پر دلیل پیش کرو۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ حدیث تو خود دلیل ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو دلیل پیش کرو۔ کیا مطلب؟ جی حدیث دلیل نہیں ہوتی ہے، دلیل ہے حدیث، کیا بول رہے ہیں؟ دلیل پیش کرو، وہ خود دلیل ہے۔ مطلب یہ تھا کسی اور صحابی کو لائیے گواہی کے لیے جو بولے کہ ہاں یہ حدیث رسول ہے،
کیا ان کو بھروسہ نہیں تھا ان کے اوپر؟ بتائیے، کیا بھروسہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ احتیاط کا اعلیٰ معیار ہے. انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں اتنا خاص ہوں، میں اتنے پاس ہوں اور مجھے نہیں معلوم کیسی حدیث بھی ہے. بہت تعجب ہوا. لائیے کسی اور کو جو گواہی دے. چنانچہ ابو موسیٰ شریف بہت گھبرا گئے، بھاگتے بھاگتے گئے انصار کی مجلس میں اور کہا کہ سب لوگ کہنا بھائی کیا ہو گیا. کہا کہ عمر ابن خطاب تو ویسے ہی خطرناک انسان تھے اور اوپر سے کیا بول رہے ہیں کہ دلیل پیش کرو. کہا کہ ایسا واقعہ ہوگا تو آپ میں سے کون جانتا ہے کہ بس میرے ساتھ چلے اور دلیل پیش کرتے جا کے کہ ہاں یہ حدیث رسول ہے. چنانچہ حیرت کی بات یہ ہے انصار کے سبھی اس وقت جو ایک مجلس تھی ان سب کو یہ حدیث معلوم تھی، صرف ان کو نہیں معلوم تھی. انصار نے کہا کہ ہم میں جو عمر وائز سب سے چھوٹا ہے نا وہ جائے گا اور جا کر گواہی پیش کرے گا. ہمیں جو سب سے چھوٹا ہے عمر وائز وہ جائے گا اور جا کر آپ کے ساتھ گواہی پیش کرے گا کہ ہاں یہ حدیث رسول ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ صحابی کون تھے؟ ابو سعید الخدری آئے ساتھ میں ابو موسیٰ کے اور کہا کہ ہاں جی صحیح بات کہہ رہی ہیں، ایسی حدیث رسول ہے. یہ سننا تھا. عمر ابن خطاب کو بے انتہا افسوس ہوا کہ مجھے تجارت نے ہی علم کے حصول سے محروم کر دیا. تجارت نے مجھے علم کے حصول سے محروم کر دیا. خیر، اب بتائیے ایک صحابی، کیا صحابی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے نبی کا نام لے کر کہ نبی کی حدیث، کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے. عمر بن خطاب نہیں، دلیل پیش کیجیے. لائی کسی کو جو ہے بات معلوم ہو کہ یہ بات کیا بات سیکھنے کو ملی. ایک بات یہ کہ جب بھی کوئی بات بولیں تو حدیث یا آیات آپ کی زبان سے نکلنی چاہیے. اور دوسری بات، جو بات ہو وہ بالکل ویلڈ ہو، کوئی اس میں اعتراض کا حق حاصل. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اس آیت سے بہت ہی اہم پیغام تھا کہ ہم جب بھی کوئی بات بولیں وہ دلیل کے ساتھ ہمیں بات بولنی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آیت پوری ہو چکی ہے. آگے دیکھیے دیکھیے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم تھوڑا آیت آگے پیچھے کر لیں گے، مگر ابھی ہم ایسے پڑھیں گے. مطلب ہوتا ہے کیا، مطلب کیا، واو مطلب اور، وا کیا اور، کلما جب جب، کلما جب جب، عاہدو ان یہودیوں نے عہد کیا، وعدہ کیا. عاہدو انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، کیا ہوا؟ نبذہ فریقا منہم. عاہدو عہدن، جب بھی ان یہودیوں نے کوئی وعدہ، عہدن مطلب کوئی وعدہ کیا، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، نبذہ اس کو پھینک دیا، فریق منہم ان میں کی ایک جماعت نے، ان کی ایک ٹولی نے اس وعدے کو پھینک دیا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں. بلکہ اکثرہم، اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. ہاں، اب ہے کیا آیت؟ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا. مفسرین کرام نے یہاں پر اوا کا تھوڑا سا اس نے چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، مفسرین بولتے ہیں مطلب کیا ہے؟ وَأَ. آپ دیکھیے میں ترتیب کو مان رہا ہوں، یہ مت بولنا کہ کوئی انسان ہم ترتیب کو ہی چینج کر دے رہے ہیں. ترتیب کیا ہے؟ اوا. ٹھیک ہے، لیکن ہم ترتیب کو الٹا کر رہے ہیں. کیوں؟ اچھی سمجھ کے لیے. تو اچھی سمجھ کے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ وا. یہ آیت ہے، کیا کریں گے؟ وا، یعنی پہلے واو پھر حمزہ آتے ہیں. وا مطلب اور کیا، وا مطلب اور کیا. کلما عاہدوا، جب جب انہوں نے وعدہ کیا. کچھ میسنگ نہیں ہے یہاں پر. وا اور کیا، جب جب انہوں نے وعدہ کیا. مسنگ یہ ہے اور کیا ایسا نہیں ہوا، اور کیا تم لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آگے عاہدوا عہدن، کہ انہوں نے جب بھی کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو اس عہد کو، اس وعدے کو ان کی ایک جماعت نے پھینک دیا. بلکہ اکثر تو ایمان نہیں رکھتے. جی، تو یہاں پر اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا کیا ہے؟ وَأَ، اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان زبان نے کیا کر دیا؟ اس کو پھینک دیا. بلکہ اکثر لوگ تو ایمان نہیں رکھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہود کی خرائی پیش کی جا رہی ہے کہ جو یہود ہیں یہ اتنی بری ایک جماعت ہے، اتنی بری قوم ہے کہ جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا گیا
انہوں نے ہمیشہ وعدوں کی مخالفت کی، انہوں نے ہمیشہ وعدوں کو توڑ دیا۔ اب چاہیں وہ وعدے اللہ والے ہوں یا وہ وعدے بندوں والے وعدے ہوں، دونوں میں ان کا یہ حال تھا۔ آپ نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ جی اللہ نے یہود سے کیا وعدہ لیا تھا؟ اتنی خاموشی، اتنی بات چکی۔ ہاں توحید کے وعدہ دیتا ہے، رسول کی عبادت کرنی ہے، اس کے بعد میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا ہے، اور ایک خاص وعدہ لیتا اللہ تعالیٰ نے، بتائیے۔ تورات پہ عمل ہاں اتنی بار بات آ چکی ہے، آپ لوگ خاموش ہیں۔ تو مین وعدہ کیا تھا کہ تورات کو ماننا ہے، آپ کو تورات کو قبول کرنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ کیا کہ انہوں نے تورات کو ہی چھوڑ دیا، یہ بات آگے آنے والی ہے۔ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کو یعنی وعدے کو توڑ دیا۔ کیا مطلب؟ جب اللہ نے ان سے وعدہ لیا انہوں نے اس وعدے کو بھی توڑ دیا۔ ایسے ہی اگر انسان ان سے وعدہ کرتے تو یہ ان کو بھی توڑ دیتے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آپ تشریف لائے، آپ نے پہلے ان سے وعدے کیے تھے۔ اس وقت 3 قبیلے تھے مدینے میں یہود کے۔ کون کون سے تھے؟ کوئی بتائیں گے؟ معلوم ہے؟ اس وقت 3 قبیلے تھے، وہ انصار کے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو آ رہا ہے ڈونیٹ لے کے بتاتے ہیں۔ اور بنی ہاشم، بنی ہاشم نہیں، وہ عرب کے لوگ ہیں۔ بتائیے مدینے میں اس وقت 3 قبیلے تھے یہود کے، کون کون سے تھے؟ معلوم ہے؟ جی جناب بتائیے۔ وہ انصار کے تھے۔ اللہ رحم کرے، اتنی ایک تو بہت بیسک سی چیز ہے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع اور ابھی نہیں معلوم بنو قریظہ، 3 تھے، ٹھیک ہے؟ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مدینہ تشریف لائے، آپ نے وعدہ کیا کہ دیکھو ہم آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر کوئی باہری فوج مدینہ آئے گی اور آپ پر حملہ کرے گی، یعنی ہم پر حملہ کرے گی، تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر ان کو ڈیفینڈ کریں گے، ان کو پیچھے ہرا دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر بھی وعدے کی مخالفت کی، لہذا غزوہ خندق جو 5 دن میں پیش آیا تھا، غزوہ خندق، یہ جسے غزوہ احزاب بھی بولتے ہیں، جب یہ جنگ پیش آئی اور مشرکین سب لوگ مل کر مدینہ پر آ گئے حملہ کرنے کے لیے، تقریباً 10,000 مشرکین اس وقت موجود تھے۔ کون آ رہے ہیں؟ مشرکین۔ کیوں آ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ان یہودیوں نے وعدہ توڑا اور مشرکین کا ساتھ دے دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدے ہوں یہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، وعدے بندوں کے ہوں یہ ان کی پرواہ بھی کیا ہے؟ کلما عہد، جب کیا مطلب ہے؟ جب یعنی کہ جب بھی وعدہ لیا ہمیشہ انہوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ ٹھیک ہے آگے، بل اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لوگ، کن میں سے اکثر لوگ؟ نہیں، بل اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، مجھے معلوم تھا آپ یہی بولیں گے۔ بل اکثرہم، ان میں سے، کن میں سے؟ یہ بنی اسرائیل میں یہود بھی آتے ہیں یا اس سے باہر ہیں؟ بل اکثرہم، ان میں سے اکثر، کن میں سے اکثر؟ یہ 3 جو ذکر ہے وہاں پر کیا ان 3 کا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ آج کافی خاموش ہیں، بتائیے ان میں سے اکثر لوگ، کن میں سے اکثر لوگ؟ فاسقوں میں سے۔ دیکھیے مائنڈ کا اتنا استعمال کریں تبھی اتنا آپ کا کام کرے گا۔ اگر آپ ڈریں گے تو پھر مائنڈ کام نہیں کرے گا آپ کا۔ خوب مائنڈ چلائیے، ابھی تو ایک ہدایت موجود ہے، مطلب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں مل کر۔ ہاں جی جناب بتائیے، ان میں سے اکثر لوگ، کن میں سے اکثر لوگ؟ وعدہ توڑنے والوں میں سے، فریقم، ان میں سے ایک جماعت۔ ابھی تو بات آئی، مطلب آپ لوگ غور سے پڑھتے نہیں، ذہن یہاں ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ خیر، تو بل اکثرہم، ان میں سے اکثر، کن میں سے اکثر؟ جو فریق ہے۔ اچھا ضرورت کیا تھی ایسی؟ آیت کیا ہے؟ جب ان سے وعدہ لیا گیا تو ان کی ایک جماعت نے وعدے کو توڑ دیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ بل اکثرہم، اس کی ضرورت کیا تھی؟ بات تو پوری ہو چکی ہے نا کہ ایک جماعت ہے جو توڑنے والی ہے۔ کیوں بتائیے؟
अक्सरुहुम क्यों ना आया? बोलिए बोलिए। ठीक है, अगर आप आज जवाब देंगे तो आपको कुछ सज़ा नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो जितना आपसे हो सके बताएं बिल्कुल, इससे आपका जहन खुलेगा, आपसे बोलना आएगा और हाँ बहुत फ़ायदे हैं। बताइए ज़रूरत क्या है? बात पूरी हो चुकी है कि एक जमात बात तोड़ने वाली है, जोड़ देने के लिए। और कि इनसे जब भी वादा लिया गया तो इनमें से एक जमात ऐसी है जो वादों को तोड़ देती है, बल्कि अक्सर लोग तो ईमान नहीं रखते हैं। तो अक्सर लोग ईमान नहीं रखते, इसकी ज़रूरत क्या थी? यानी एक गलतफहमी अल्लाह ने दूर कर दी है। क्या आप सोच रहे हो कि जो वादा तोड़ने वाली एक जमात, यानी कि थोड़े लोग हैं जो बुरे हैं? नहीं, अक्सर ही बुरे हैं। वजाहत है, समझ रहे हैं क्या है? अवकुल्लमा आहदु अहदन, जब जब इन्होंने आपस में वादे किए, क्या हुआ? नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम, तो एक जमात ने उस वादे को पीछे छोड़ दिया, यानी कि उसे तोड़ दिया। अब लोग क्या सोचते कि तोड़ने वाले बड़े कम थे, जो बुरे थे बहुत कम थे। नहीं, बुरे कम नहीं थे, बल्कि अक्सर थे। अक्सर तो इनमें से ईमान ही नहीं रखते। बस समझ गए? आयत आसान है। इस आयत से क्या अहम पैगाम मिलता है? इस आयत से क्या अहम पैगाम मिलता है? एक ऐसा पैगाम मिल रहा है इस आयत से जिस पर आज शायद ही कोई अमल करता हो। बताइए, मैं आपको मस्जिद उलझा रहा हूँ, ऐसा पैगाम है जिस पर शायद ही हम अमल करते हों। बताइए, ये तो आसान है, इसमें तो मसला ही नहीं है। और बताइए, बहुत अहम पैगाम है, कभी हमारी नजर उस पर नहीं। ठीक है, और जो भी अल्लाह ने अहद दिए हमें, हम वो तोड़ना चाहते हैं। लगभग सभी के, मैं किसी गलत नहीं कर रहा हूँ कि आपकी सबकी बात सही है, मगर जो अहम जा रहा हूँ मैं वो कहीं से नहीं आ रहा है। कभी कभी जवाब आपके सामने होता है और आप उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। देखिए फिर आप पे गौर करिए। अवकुल्लमा, बहुत अहम बात आ रही है। अवकुल्लमा, और क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब जब इन्होंने कोई वादा किया तो एक जमात ने उस वादे को तोड़ दिया। जब बुराई की बात आई तो अल्लाह ने उस बुराई का शिकार सभी यहूद को नहीं किया। क्या कहा कि एक जमात है, क्या है? एक जमात है जो वादा तोड़ती है, वरना सभी यहूद वादा तोड़ें? अल्लाह ने ऐसी बात, क्या बताना मकसद है कि जब दूसरे पर उंगली उठाएं तो उसके सभी को उसमें शामिल न करें। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर एक जमात से गलती हुई, सभी लोग ऐसे ही होते हैं, इन लोगों को कोई अच्छा होता ही नहीं। मसलन से गलती हुई, सभी लोग ऐसे ही हैं। शहर वालों से गलती हुई, सभी शहर वाले ऐसे, मुल्क वालों से सभी लोग ऐसे। गलत तरीका है। जिससे गलती हो सिर्फ उसी को पॉइंट आउट कीजिए, उसे बुरा भला बोलिए। गलती बच्चे की है, बुरा भला ऐसा क्यों हो रहा है? समझ रहे हैं? अगर उनका कसूर हो तो अलग बात है, वो बेचारे नेक है तो उन्हें बुरा भला क्यों कहा जा रहा है? समझ रहे हैं क्या क्या अल्लाह ने? कि एक जमात उन वादों को तोड़ देती। और हैरत की बात यह है, अल्लाह ने तोड़ने के लिए क्या बोला? नबज़हु, फेंकना, मतलब फेंक दिया उठाकर, उसे कोई कदर और कीमत नहीं की। मतलब क्या? वादों को ही तोड़ दिया। समझ रहे हैं? तोड़ने का क्या इस्तेमाल किया? नबज़, फेंक दिया उठाकर, कोई कदर नहीं। फेंकते किसे हैं? इसकी कदर होती है। जब शुरू में इंसान फ़ोन लेता है ना तो बहुत इज़्ज़त रखता है, बहुत आराम से, एहतराम के साथ। जब दिन पुराने हो जाते हैं तो फेंकते उठाकर। क्यों? अब अहमियत कुछ कम हो गई। क्या? नबज़, फेंक दिया उठाकर, हम वादों को तोड़ दिया, उसकी कोई कदर और कीमत नहीं। एक बात मालूम हो गई। दूसरी बात बताइए, दूसरा पैगाम क्या है जो आप लोगों ने कहा था कि वादों को तोड़ना, कि वादे तोड़ना बहुत बड़ी ख़राबी है और यहूद की खासियत थी। मगर अफसोस की बात यह है, ये सिफत भी उनसे हमें मिल गई है। क्यों पता है आपको? आज अफसोस की बात यह है कि जो नॉन मुस्लिम है ना, वो हम पर भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम मुसलमानों के पास क्यों जाएं, हम बिज़नेस क्यों करें, हम डील क्यों करें। वो तो जो कहते कभी करते ही नहीं हैं। कहते हैं शाम में मुलाकात होगी, वो कहीं और होते हैं। कहते हैं हम आप सामान लेंगे, मगर वो वादा तोड़ देते हैं। ये हाल हो चुका है आज का। बताइए, अगर हम अपनी इज़्ज़त ना करवा पाएँ गैरों से तो फिर क्या अल्लाह हम पर रहम करेगा? हम खुद ही बुरे हैं, पहले हमें बढ़ना पड़ेगा आगे ताकि उसका हमें रहम मिल जाए। बताइए, रहम किसको मिलता है? जो मुस्तहिक हो। हम तो है ही नहीं मुस्तहिक, तो हमें रहम कहाँ से मिलेगा? तो दो बातें हो गई यहाँ पर।
تیسری بات بہت اہم بات ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر تو ایمان والے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہود اپنے آپ کو ایمان والا بولتے تھے۔ آیت نمبر 91 میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ جب ان سے کیا بولتے، ایمان لے آؤ، بولتے نؤمن بما انزل علینا، جو کتاب ہم پر اتری ہے ہمارا ایمان اس پر۔ یہود کیا بول رہے ہیں، ہم تو مومن، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے، نہیں، ان میں سے اکثر کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں، فیصلہ کس کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم تو بھائی جنتی ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، اب تو نجات پاتی نہیں۔ اللہ کرے گا فیصلہ کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں۔ اب بتائیے کیا اللہ آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے، نہیں آئے گا نا، اس نے اپنی کتاب چھوڑ دی ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے اس کتاب میں جتنی بھی اہل ایمان کی صفات پیش کی ہیں ان کو اپنے یہاں پیدا کیجئے، آپ مومن بن جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ کیا مطلب ہے، ایمان والا کون ہے، کون فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی بہت ڈھیر صفات پیش کر دی ہیں، ہم ان کو اپنے یہاں پیدا کریں، ہم بھی مومن اور ایمان والے مانے جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو زبان سے کہہ دینا یہ کافی ہے۔ ان کا کام کیا تھا، ہم تو بھائی ایمان والے، اور عمل کیا تھا، کفر ہے، انکار ہے، تکذیب ہے، فسق و فجور ہے، نافرمانی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، ہم لوگ تو ایمان والے ہیں۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی، ایمان والے ہیں، نماز کی باری آتی ہے سب سے پیچھے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، زکوٰۃ کی باری آتی ہے بھائی ہم مال اپنا کیوں خرچ کریں، تو ہمارا اپنا پرسنل مال ہے، ہم کیوں خرچ کریں غیروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے کی بات، جو اچھے کام میں آگے بڑھنے کی بات آتی ہے، تو جو بوڑھے لوگ ہیں بھائی آگے بڑھیں، نوجوان تو بس کچھ اور کام کریں گے۔ یہ کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم زبان سے ایمان والے ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے۔ اور یقین مانیے اگر عمل بات کے خلاف ہو تو وہ بات احترام والی نہیں ہوتی ہے۔ میں بولوں کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان کی خدمت نہ کروں، دنیا کیا بولے گی، اس کی محبت جھوٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی محبت کرتے ہیں، محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کی باتوں کو مانوں، تو میرا عمل کیا ہے، ان کو ناراض کرنا، اور میری بات کیا ہے، ان کو راضی کرنا۔ دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اہمیت ملے گی اس کو؟ ہمارا حال بھی ایسا ہی، کیا زبان سے ایسے مسلمان ہیں، آپ دیکھیں سب لوگ مسلمانوں کو کیا ہے، ہم تو بھائی مسلمان ہیں، ہم فلاں فلاں بتائیں، ان کے آپ اعمال دیکھیے۔ کیا بولوں میں اس بارے میں کہ مطلب کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمانوں میں آج موجود ہے، سمجھ رہے ہیں، نافرمانی تو سمجھیے ایک پورا پہاڑ موجود ہے نافرمانیوں کا، اور باتیں نہ ماننا، ہم سوچتے ہیں ہم تو بہت آزاد قوم ہیں، ہم کیوں کسی کی بات مانیں، ہمیں بس آزاد رہنا ہے، تو ہمارا یہ حال ہو چکا ہے نافرمانی کا، سمجھ رہے ہیں۔ تو جو کہنا ہے اسی پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم زبانی مومن ہیں تو ہمیں عملی مومن بننا پڑے گا، ورنہ زبانی مومن کافی۔ بات سمجھ گئے؟ تو آیت یہ تھی کہ جب بھی یہ لوگ کوئی وعدہ کرتے تو ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو اس وعدے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ تقریباً ٹائم مکمل ہی ہو چکا ہے، میرا ارادہ تھا کہ میں انشاءاللہ ایک آدھ اور کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی سوال ہے کسی کو اس بارے میں؟ فاسق اور کافروں میں کچھ فرق نہیں، یہاں لفظ فسق کا استعمال کفر کے میننگ میں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں لگ بھگ جو ہیں سیم ہیں۔ دیکھیے اصل میں کافر بولتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور فاسق بولتے ہیں جو انسان اللہ کی باتوں کو نہ مانے۔ اور انکار کون کرتا ہے، جو باتوں کو نہ مانے، جو مانے گا وہ انکار ہی نہیں کرے گا۔ اس طرح سے یہ دونوں سیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ ایک فرق اور اس میں ہو سکتا ہے۔ خیر چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔